کیا آپ کے اوپر بھی جادو ہے، سایہ ہے یا بندش کے اثرات ہیں؟ آپ کی اکثر طبیعت خراب رہتی ہے یا آپ کے سر میں مسلسل درد رہتا ہے، کندھوں پر بوجھ رہتا ہے، جسم پر نیل کے نشان پڑ جاتے ہیں اور آپ کے ہر کام میں رکاوٹ ہوتی ہے، آپ کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑتے ہیں یا آپ کو ڈر لگتا ہے، ڈراؤنے خواب آتے ہیں، جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، آنکھوں پر وزن رہتا ہے، آنکھیں بھاری محسوس ہوتی ہیں، یا پھر آپ کے کپڑے خود بخود کٹ جاتے ہیں، آپ کے پیسے خود بخود غائب ہو جاتے ہیں، آپ جو بھی کاروبار شروع کرتے ہیں اس میں نقصان ہو جاتا ہے بندش کی وجہ سے، یا پھر آپ کو کہیں بھی نوکری نہیں ملتی، جادو بندش کی وجہ سے آپ کے رشتے میں رکاوٹ ہے اور آپ کی شادی نہیں ہو رہی۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ بھی ان تمام مسائل کا شکار ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں، آج کی ویڈیو میں جو ہم آپ کو وظیفہ بتانے کے لیے جا رہے ہیں، اس وظیفے کو آپ اگر اس طرح سے کر لیتے ہیں تو ساری بندشیں، ساری رکاوٹیں، سارے جادو کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ ناظرین، اگر آپ بھی خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں اپنا نام، اپنے ملک یا شہر کا نام اور اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کو بھی خصوصی دعاؤں میں ضرور شامل کیا جائے گا۔ جو لوگ جادو ٹونے پر یقین نہیں رکھتے وہ یہ بات جان لیں کہ یہ بات قرآن پاک سے ثابت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی دشمنوں نے جادو کیا۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے، خیبر کا ایک یہودی تھا، وہ لوگ اس کے پاس اشرفیاں لے کر گئے اور کہنے لگے ہم نے محمد پر بہت جادو کیا ہے لیکن اثر نہیں ہوا، لیکن تو بہت بڑا جادوگر ہے، تو محمد بن عبداللہ پر جادو کر۔ پیسے زیادہ مل رہے تھے اس کو، اس نے کہا کہ ہاں میں جادو کروں گا۔ ایک نوجوان تھا جو یہودیوں کا بچہ تھا، نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں رہتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی اس پر بڑی شفقت تھی، محبت تھی۔ اس نوجوان کے ذریعے نبی پاک علیہ السلام کا کنگھا مبارک اور کچھ بال منگوائے۔ جادوگر نے 2 عورتوں کو بلایا جن کو اس نے ٹرین کر رکھا تھا کہ وہ جادو کریں، بٹھایا اور کہا کہ وہ جادو کرنا شروع کریں، ان پہ جادو کریں، نام محمد ہے اور والدہ کا نام آمنہ ہے، اور پتلا بنایا، اس میں سوئیاں ڈالیں اور بال مبارک کو گرہیں دیں اور کنگھی اس میں ساتھ تھی۔ اس پتلے کو بنانے کے بعد دور ایک وادی تھی، وہاں پر ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنی زرلک، اور وہاں ایک کنواں تھا، اس کنویں کا نام تھا زروان۔ اس کنویں کی تہ میں جا کر نیچے اسے پتلے کو دبا دیا۔ 1 سال جادو رہا، 6 ماہ کے بعد اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوا، لیکن جسم کی کیفیت پر اثر ہوا۔ جادو کی وجہ سے نبی پاک علیہ السلام کے جسم مبارک میں کمزوری آنا شروع ہو گئی، آپ چیزوں کو بھولنا شروع ہو گئے اور آپ کی زندگی کے کچھ معاملات میں اثر پڑنے لگا۔ پھر آخری 6 مہینے، پھر 3 مہینے، اور پھر جو آخری 3 دن تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت تکلیف میں گزارے، اور اس دن حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کی باری تھی، اور نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، یا اللہ مجھے راحت عطا فرما۔ رات کو 2 فرشتے آئے، ایک سرہانے پر کھڑا ہوا اور ایک پرندے کی طرف کھڑا ہوا۔ ایک فرشتے نے پوچھا کہ انہیں کیا ہے؟ کہا کہ جادوگر نے ان پر جادو کیا ہے۔ کہا کہ وہ جادو کیا ہے؟ تو دوسرا کہنے لگا کہ ان کے کنگھی اور بال منگوائے ہیں، بالوں کو گرہیں دی ہیں اور موم کا ایک مجسمہ بنایا ہے، اور اس میں 11 سوئیاں تھیں اور 11 گرہیں تھیں، اور پھر بنو زرلک کے ایک قبیلہ میں گئے اور فلاں کنویں میں اس پتھر کے نیچے جا کر رکھا ہے۔ تو دوسرا فرشتہ پوچھنے لگا اس کا علاج کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس کا علاج معوذتین ہے۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور 2 لوگ جو بنی زرلک قبیلہ کے تھے ان کو ساتھ لیا اور کنویں کی طرف چلے گئے۔ کنویں کا سارا پانی نکلوایا، سارا پانی نکالنے کے بعد صحابہ کو نیچے بھیجا، پھر پتھر ہٹایا اور وہ ساری چیزیں باہر نکالیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کنویں کا سارا پانی
سرخ تھا جادو کی وجہ سے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کنویں کے ارد گرد جتنے بھی کھجوروں کے درخت تھے ان درختوں کے اندر سے مجھے شیطانی سر نظر آ رہے تھے۔ سورہ ناس کی 6 آیات ہیں اور سورہ فلق کی 5 آیات ہیں۔ ٹوٹل کتنی آیات ہو گئیں؟ 11 آیات۔ بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان آیتوں کو پڑھتے جاتے اور گرہوں کو کھولتے جاتے تھے، آیتیں پڑھتے جاتے اور گرہیں کھولتے جاتے، اور جو ہی وہ چیزیں نکلتی گئیں، ختم ہوتی گئیں، ویسے ویسے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بہتری آتی گئی، آپ کو سکون ملتا گیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنویں کو دفن کروا دیا اور پھر پوری امت کے لیے اجازت دے دی کہ قیامت تک کے لیے میری امت کا کوئی بھی فرد ہو، اس پر چاہے جتنا مرضی گہرا اثر ہو جادو کا، چاہے کالا جادو ہی کیوں نہ ہو، صبح و شام 3 بار سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے پورے بدن پر اچھی طرح پھیر لیں۔ اور ناظرین، یہ مسنون عمل ہے اور آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ اگر آپ یہ روزانہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ اپنے معاملات کو خود ٹھیک ہوتا دیکھیں گے، آپ اپنی طبیعت میں بہتری دیکھیں گے، آپ کو جو بھی بیماری ہے، جو بھی پریشانی ہے، آپ کے کام میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ ہے، آپ اپنے ہر معاملے میں خیر دیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں بہاریں، رحمتیں، برکتیں، عظمتیں، خوشحالیاں، فراوانیاں، عطائیں، شفقتیں، نعمتیں، وفائیں، رزق، دولت، قوت، عزت اور برکت دیکھیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے ان 2 صورتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لینا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی مختصر سا عمل ہے، بچہ، بوڑھا، جوان، ہر کوئی ان صورتوں کو یاد کر سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ صورتیں زبانی نہیں آتی تو آپ ان صورتوں کو یاد کر لیں، انشاءاللہ ان صورتوں کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، تمام بندشیں، رکاوٹیں، جادو سائے کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔